السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کل کے اشعار ختم ہو گئے تھے، یہ دوسرے اشعار ہیں دوسرے بحر میں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ فِي الْمَوَاعِظِ، اور انہی نجم الدین یمنی کے اشعار ہیں مواعظ، نصیحتوں کے سلسلے میں نصیحتیں کر رہے۔ نصیحت پڑھیے، عربی ادب کی چاشنی لیجیے اور نصیحت بھی حاصل کیجیے۔ مواعظ یہ موعظتن کی جمع ہے نصیحتیں۔ شاعر کہتا ہے وَلَا تَحْتَقِرْ قَيْدَ الضَّعِيفِ فَرُبَّمَا تَمُوتُ الْأَفَاعِي مِنْ سُمُومِ الْأَقَارِبِ۔ وَلَا تَحْتَقِرْ، واو میں اور لا تحتقر، احتقرا یحتقر احتقارا، حقیر سمجھنا، لا تحتقر مت حقیر سمجھ۔ یہ فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ہا قاف را مادہ ہے باب افتعال سے۔ لا تحتقر مت حقیر سمجھ۔ قید تدبیر، ہیلا، سازش، مکر، فریب عام لفظ ہے، یہ جمع قیاد۔ الضعیف کمزور، جمع ضعاف۔ تو قید ضعیف یہ لا تحتقر کا مفعول ہے، ان تک ضمیر اس میں فاعل ہے۔ قیدہ یہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے، مضاف الیہ ہے، ضعیف مضاف الیہ ہونے کے ناطے مکسور ہے۔ تو ولا تحتقر قید الضعیفی، کمزور کی حیلہ، کمزور کی سازش کو حقیر مت سمجھو۔ کوئی کمزور ہے، اس کی حیلہ، اس کی تدبیر، اس کی سازش کو حقیر مت سمجھو۔ فربما، کئی بار، یہ ربا ہے، تقلیل اور تکسیر دونوں کے لیے آتا ہے اپنے موقع استعمال کے لحاظ سے۔ تو کئی بار تموت الافاعی، ما آتا یموتو، مانا ہوتا مر جانا، مرنا، مر جانا، فعل مضارع واحد مؤنث غائب۔ الافاعی اس کا فاعل ہے۔ الافاعی زہریلا سانپ، ازدہا، ناگ، تو زہریلا سانپ۔ تو اس کا کوئی خاص اردو کا ترجمہ نہیں کہہ سکتا، آپ ناگ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہماری اپنی زبان میں گوہون، پھٹار وغیرہ کہا جاتا ہے۔ الافاعی زہریلا سانپ۔ من سموم، سموم زہر، سمن سمن دونوں آتا ہے۔ الاقارب اقرب کی جمع ہے، بچھو۔ تو فربما، تو کئی بار تموت الافاعی زہریلے سانپ مر جاتے ہیں، ناگ مر جاتے ہیں۔ من سموم الاقارب، بچھوؤں کے ڈنگ سے، بچھوؤں کے زہر سے، بچھوؤں کے ڈنگ سے کئی بار زہریلے سانپ، بڑے بڑے زہریلے سانپ مر جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے نصیحت کی ہے کہ اپنے دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گرچہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کہتا وقد حد قدمن عرش بلقیس ہدہد وخرب حفر الباری خفاری سد المعاربی۔ حد یہد حدن و حدودن، گرانا، ڈھا دینا، منہدم کر دینا۔ قدمن یہ قدم بھی آتا ہے لفظ، اور قدمن بھی آتا ہے، یعنی دال پہ سکون کے ساتھ اور دال پہ فتحہ کے ساتھ۔ قدمن پرانے زمانے میں، بے سکونی دال، دال پہ سکون کے ساتھ جب پڑھیں گے قدمن، 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 وقد حد قدمن، سکون کے ساتھ، تو مانا ہوگا بہت پہلے، پہلے زمانے میں۔ اور جب قدم کہیں گے، قدمن، تو یہ حدوث کا زید ہو جاتا ہے، مانا اولیت، پہلے ہونا۔ تو وقت حد قدمن، تحقیق کی، بلا شبہ بہت پہلے منہدم کر دیا ہے، یعنی یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ وقت حد اور تحقیق منہدم کر دیا ہے، قدمن بہت پہلے، عرش بلقیسہ، بلقیس کے تخت کو۔ بلقیس انشاءاللہ میں آج ڈسکرپشن میں بلقیس کے بارے میں
کچھ نوٹ دے دوں گا اور انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیج دوں گا. تو بلقیس ممکن ہے ایک دن میں ڈسکرپشن میں نہ آئے تو آج اور کل دونوں دن میں انشاءاللہ دوں گا. میں آپ آج بھی اور اگلے سبق میں بھی جب سوموار کو گھنٹی آئیے اس میں بھی چیک کر لیجیے گا ڈسکرپشن میں. تو انشاءاللہ بلقیس اور سد معارف کے بارے میں آپ وہاں پہ نوٹ پا جائیں گے. ویسے میں واٹس ایپ گروپ میں آج ہی بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو عرشہ بلقیسہ، بلقیس کے تخت کو ہدہد، ایک ہدہد ایک پرندے کا نام ہے. وقد حدق دمن عرش بلقیس ہدہد، یقیناً بلقیس کے تخت کو ایک ہدہد نے ڈھا دیا تھا. یہ عربی ادب کی گھنٹی ہے. آپ لوگ قرآن مجید میں بلقیس کا واقعہ پڑھ چکے ہوں گے، نہ پڑھے ہوں گے تو بھی پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ سورہ نمل میں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن فقد الطیر فقلنا مالی لا ارى الهدهد، کہ انہوں نے جانوروں کی جانچ پڑتال کی، حاضری لی تو پتہ چلا کہ ہدہد غائب ہے. تو پھر پوری کہانی ہدہد کی سورہ نمل میں، تو آپ لوگ وہاں پھر دیکھ لیجیے گا تفسیر کتابوں میں بھی اور خود قرآن مجید میں بھی. تو مفصل یا مختصر جو بھی ہے قرآن مجید میں مل جائے گی، تفسیر میں مفصل مل جائے گی. تو بہت پہلے بلقیس کے تخت کو ایک ہدہد نے ڈھا دیا، ختم کر دیا. بلقیس کو دیکھ کر کے ہدہد نامی پرندہ آیا اور سلیمان علیہ السلام کو خبر کر دی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. پھر سلیمان علیہ السلام سے خط کی دعوت ہوئی اور بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کر لی. اسی کی طرف اشارہ ہے. وَخَرَّبَ حُفْرَ الْفَارِ سَدَّ الْمَارِبِ. خربہ یخرب تخریب میں ویران کرنا، ویران کرنا، اور ویران کر دیا. حفر منے گڈھا، سوراخ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ چوہے کی مناسبت سے. وعد حفرتن، الفار چوہا، چوہے، واحد فارتن. تو وخرب حفر الفاری جمع فیران بھی آتی ہے اس کی. فار اگر واحد کا ہے، فار من چوہا، جمع فیران بھی آتی ہے اور فارتن بھی واحد آتی ہے اس کی. تو وخرب حفر الفاری، اور چوہوں کے سوراخ نے کیا کر دیا؟ معارب منزل کے وزن پر، معارب جسے آپ لوگ مسجد بولتے ہیں، منزل بولتے ہیں، اسی وزن پر معارب کے سد کو، دیوار کو ویران کر دیا. ایک بہت بڑا بند تھا سد معارب، پانی کی روک تھام کے لیے، سیلاب کو روک تھام کے لیے. چوہے اس میں پڑ گئے، پیچھے لگ گئے اس کے، سوراخ کر کے اس کا وہ بند ٹوٹ گیا اور سیلاب میں سارا بہہ گیا. اسی جانب اشارہ ہے. تو چوہوں کے سوراخوں نے معارب کا بند ویران کر دیا. بہت عظیم حادثہ تھا یہ اور ضرب المثل بن گئی سد معارب. تو یہ اس نے پہلے شعر میں جو کہا تھا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چوہے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اتنے بڑے بند کو اس نے تباہ کر دیا. ایک ہدہد نامی پرندے کی کیا حقیقت ہے، اور بلقیس نامی بادشاہ جو 40 نسلوں سے بادشاہ تھی اس کے خاندان میں، اور خاندان کی بادشاہ ختم ہو گئی اور خود دوسرے ایک سلیمان علیہ السلام پر جا کر ایمان لے آئی. کہتا شاعر اذا کان راس المال عمرک فاحترز علیہ من الانفاق فی غیر واجب. اذا کانا جب ہو، راس المال یا کانا کی خبر ہے، جب راس المال ہو، کون سی عمر کا، تمہاری عمر، جب تمہاری عمر ہی اصل مال ہو، پورا مال ہو، کل مال ہو، کون سی تمہاری عمر. فاحترز، احتراز، احتراز احتیاط کرنا. فاحترز علیہ تو احتیاط کرو اس کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں بچو. من الانفاق، خرچ کرنے سے. انفق ينفق، انفاق میں خرچ کرنا، باب افعال سے ہے. اب لوگ باب انفعال سے نہ کہیے گا اس کو. انفق ينفق انفاقا، باب افعال سے، نون فا قاف مادہ ہے، اس کا مصدر ہے یہ باب افعال سے. تو احترز یہ امر ہے، باب افتعال سے. احترز یحترز احترازا، ہا را زا مادہ ہے جس کو ہم لوگ اردو میں ہے رے زے بولتے ہیں. تو فاحترز باب افتعال سے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انفاق مصدر ہے، باب افعال سے، نون فا قاف مادہ ہے. فی غیر واجبی، غیر واجب چیز میں. تو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے جب تمہاری عمر ہی کل مال ہو تو اس کو غیر واجبی چیزوں میں خرچ کرنے سے بچو، احتیاط کرو.
یعنی فالتو میں وقت مت گنواؤ، IPL دیکھنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، تماشا دیکھنے میں، ادھر ادھر گھومنے میں، تفریح بازی میں، تو اس میں اوٹ پٹانگ کاموں میں وقت مت گنواؤ اپنا، یہی تمہاری کل کائنات ہے جو پھر دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ کہتا ہے شاعر فَبَيْنَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالصُّبْحِ مَعْرَكٌ، بین درمیان، اختلاف میں اختلاف، مختلف ہونا، بدلنا، رات اور صبح کے بدلنے کے درمیان، معرکن جنگ، جمع معارک، رات اور صبح کے بدلنے کے درمیان، رات اور صبح یعنی رات اور دن بدلنے کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ رات اور دن بدلنے میں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، دن آتے ہیں، سورج نکلتا ہے، پھر دن کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن، پھر رات، پھر دن، پھر رات، تو بار بار ایک دوسرے سے جنگ جاری رہتی ہے۔ دن کو غلبہ مل جائے تو دن، رات کو غلبہ مل جائے تو رات، ایک تعبیر ہے ادبی۔ تو رات اور صبح کے بدلنے میں ایک جنگ جاری ہے۔ یکر علینا، کر اللیل والنہار، یکر کرن کا معنی ہوتا ہے رات اور دن کا باری باری آنا۔ یکر علینا جیشہ، جیش اس کی فوج، جمع جیوش، تو اس کی فوج باری باری لاتی ہے، بالعجائب، عجیب عجیب چیزیں۔ اس جنگ کی فوج یعنی دن اور رات ہیں، یہ دن اور رات باری باری عجیب عجیب چیزیں لاتے ہیں، یعنی صبح کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے، حالت اور حیثیت بدلتی رہتی ہے، جو خوشحال تھا وہ غریب ہو جاتا ہے، جو غریب تھا وہ مالدار ہو جاتا ہے، تو اس طرح چوکیدار بادشاہ بن جاتا ہے، بادشاہ فقیر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فبین اختلاف اللیل والصبح معرکن، رات اور دن کے بدلنے کے درمیان جنگ جاری ہے، جس کی فوج بار بار باری باری عجیب چیزیں لاتی ہے۔ وما رانی را یرو رون، گھبرانا، گھبرا دینا، خوفزدہ کرنا، وما رانی، اور مجھے خوفزدہ نہیں کیا ہے۔ را یرو فی الماضی ہے، وان مذکر میں سیگا ہے، را واو عین مادہ ہے، اجوف واوی ہے۔ تو غدر میں غدر دھوکہ، الشباب جوانی، جوانی کے دھوکے نے مجھے خوفزدہ نہیں کیا ہے۔ جوانی چلی گئی ہے، جوانی ختم ہو گئی ہے، تو اس سے مجھے فرق نہیں پڑا ہے۔ کیوں نہیں فرق پڑا ہے؟ لِأَنَّنِي، کیونکہ میں، شاعر بڑی چیز کہہ رہا ہے، کیونکہ میں انستو، انس یا نسو مانا ہوتا ہے مانوس ہونا، بس سمیہ سے فی الماضی والے متکلم کا صیغہ ہے، مانوس ہونا، کیونکہ میں مانوس ہو گیا ہوں بِهَذَا الْخُلْقِ، خلقن اور خلقن، لام پہ سکون اور لام پہ ضمہ دونوں کے ساتھ، مانا ہوتا ہے عادت، خصلت، جمع اخلاق۔ انست بهذا الخلق، لأنني انست بهذا الخلق، کیونکہ میں اس عادت سے مانوس ہو گیا ہوں، من کل صاحبی، ہر چیز سے، ہر دوست کی جانب سے، یعنی ہر چیز سے مراد یہاں پر ہر چیز میں دھوکہ ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں، ہر ایک ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر جوانی کے دھوکے نے مجھے خوفزدہ نہیں کیا، کیونکہ اس دھوکے کی خصلت سے میں مانوس ہو گیا ہوں ہر ایک چیز سے، ہر ایک چیز میں دھوکہ پایا جاتا ہے، ہر ایک چیز ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ وغدر الفتى فی عہدہ ووفائہ، جوان کی غداری، جوان کا دھوکہ، فی عہدہ ووفائہ، اس کے عہد و پیمان میں ہے، اس کی وفاداری میں ہے۔ جوان کا دھوکہ اس کے عہد و پیمان میں ہے اور اس کے وفاداری میں ہے۔ وغدر الموازی، الموازی مازیتن کی جمع ہے تلواریں، چمکنے والی تلواریں، تیز تلوار، تیز دھار والی تلواریں۔ وغدر الموازی فی نبو المزاربی، نبو، نبا ینبو، نبوون کے معنی ہوتا ہے تلوار کا اچٹ جانا، تلوار کا اچٹ جانا، الف چھ ٹے، الف چار ٹا مت کہنا اس کو، یہ عربی نہیں ہے، تو اچٹ جانا۔ وغدر الموازی فی نبو المزاربی، تلواروں کا دھوکہ
کس میں ہے؟ اچٹ جانے میں. کس کے؟ المزاری کا دو معنی ہوتا ہے، تلوار کی دھار، اور دوسرا معنی ہوتا ہے مارنے کا وقت یا مارنے کی جگہ. تو کہتے ہیں تلواروں کا دھوکہ مارنے کے وقت اچٹ جانا ہے یا دھار کو اچٹ جانا ہے. آپ جیسا بھی ترجمہ کر لیں، دونوں صحیح رہے گا، کوئی مسئلہ، کوئی معنی میں بھی فرق نہیں پڑے گا. اور تلواروں کا دھوکہ اس کے دھار کو اچٹنے میں ہے، یا تلواروں کا دھوکہ مار کے وقت یا مار کی جگہ پر اچٹ جانا ہے. دونوں لحاظ سے اس کا معنی صحیح ہے. تو آج کے دن مسئلہ ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.